دیکھیے وطر کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمومی زندگی میں ثابت ہے وہ بالاتفاق 3 رکعتیں ثابت ہیں۔ اب اس 3 رکعتوں کو پڑھنے کے لیے جو روایتیں آتی ہیں ان روایتوں میں 2 چیزیں ہیں۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ لگتا ہے کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور اس کے بعد پھر تیسری رکعت اکیلی پڑھتے تھے آپ، تو 3 رکعتیں پڑھتے تھے لیکن 2 سلاموں کے ساتھ۔ اور بعض روایتیں ایسی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پھیرتے تھے۔ اب جب یہ روایتیں مختلف طرح سے آ گئی اور اس کا جو مفہوم ہے اور معنی ہے وہ مختلف ہونے لگا، تو اس میں علماء اور صحابہ کی 2 جماعتیں بن گئی۔ صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی جو 3 رکعت وتر پڑھتی تھی، صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی جو 1 رکعت وتر پڑھتی تھی، یعنی کہ 2 پڑھ کے پھر 1 پڑھتی تھی۔ اسی طرح سے فقہا اور جو ائمہ ہیں ان میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 3 رکعتیں ہیں 1 سلام کے ساتھ۔ ہم حنفی مسلک کے لوگ ہیں، ہمارے نزدیک احادیث کا وہ ذخیرہ جس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اس پر عمل دیگر روایتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک 3 رکعتیں 2 سلاموں کے ساتھ ہیں، لہٰذا ہم جب پاکستان میں ہوتے ہیں یہاں وتر پڑھتے ہیں تو 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہیں، دوسرے ملکوں میں جہاں شافعی المسلک یا حنبلی مسلک کے حضرات ہیں وہاں 2 سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ان کے پیچھے ان کے طریقے سے وتر پڑھنے سے ادا ہو جائے گی۔ جن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ علماء نے فتویٰ کیوں دیا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے نزدیک یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز درست ہو جاتی ہے۔ اب عام نمازوں کو دیکھ لیجیے، حرم میں وہ عصر کی نماز کو بالکل پہلے وقت میں پڑھتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم نہیں اٹھاتے۔ وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ وہ اپنے مسلک پہ عمل کر رہے ہیں، ہم ان کے مسلک پہ عمل، پھر بھی ہماری نماز ان کے پیچھے ہو رہی ہے۔ تو جب اتنے ساری چیزوں میں ہو رہی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لہٰذا نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔